بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں رمضان کے روزوں کے درمیان ایک عمل جو سحری کی جاتی ہے، سحری کے فضائل اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اسے سحری کہا جاتا ہے۔ اور سحری اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، تو یہ کھانا سحر کے وقت کھایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو سحری کہتے ہیں۔ یہ سحری کا جو عمل ہے یہ نہایت ہی متمم بالشان ہے اور فضائل والا ہے اور برکتوں کا حامل عمل ہے۔ اگر اس عمل کے وقت اس کی برکت کو سامنے رکھا جائے، اس کے فضائل کو سامنے رکھا جائے، ان کی برکتوں اور رحمتوں کے استحضار کو کیا جائے، تو پھر اس عمل کے کرنے کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور اس عمل کا لطف بھی آتا ہے۔ جس طرح آدمی کو نماز کے عمل کا پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے تسبیحات پڑھ رہا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور اللہ کی تسبیحات، اللہ کے رکوع اور سجدے میں جو ہے وہ تسبیحات کر رہا ہوں، تو اس سے ایک تو اس کا اجر بھی بڑھتا ہے اور دوسرا اس کو لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو حالانکہ یہی بات ہے کہ جو عام طور پر روزہ رکھنے کو تو عبادت اور بابرکت تصور کیا جاتا ہے، لیکن سحری کھانے کو محض کھانے کا عمل ہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو کھانا ہی کھا رہے ہیں۔ حالانکہ سحری کا عمل بھی شریعت کی نظر میں شرعاً نہایت ہی خیر و برکت کا عمل ہے اور اس کی اپنی مخصوص برکات ہیں اور فضیلتیں ہیں۔ سحری کے اس عمل کی اہمیت کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے کئی غلطیاں ہیں جو ہم اس عمل کے حوالے سے کرتے ہیں، ہم سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ مثلا سحری کے حوالے سے بعض لوگوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کو سنت اور باعث خیر و برکت نہیں سمجھتے اور وہ بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ کہ وہ فخریہ انداز میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آج سحری کے بغیر ہی روزہ رکھا، یعنی بغیر کھائے پیے میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اس کو وہ مردانگی سمجھتے ہیں اور بہادری کی علامت سمجھ کر لوگوں کے سامنے فخر سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس نے بہت بڑی سنت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ سحری نہ کھا کے اس نے اپنے آپ کو، یہ تو مردانگی نہیں ہے، یہ تو بہادری کی علامت نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو سنت عمل سے محروم کر دے، فضائل سے اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دے۔ تو ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے، اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ درمیانی رات میں ہی رات کی آدھے رات تک جاگتے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں اور اسی طرح ادھر ادھر گلیوں میں ٹہلتے رہتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، پھر رات کو سونے سے پہلے ہی کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو اور اس پر سحری کا اطلاق کرتے ہیں کہ جی ہم نے سحری کر لی ہے۔ تو یا تو ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اخیر رات میں اٹھ نہیں پائیں گے کیونکہ آدھی رات تک یا اس سے زیادہ وہ جاگتے رہے ہیں، اب آخری رات کے حصے میں کون اٹھے گا، یا انہیں نیند اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنے آپ کو سحری کی برکت سے محروم کر لیتے ہیں اور اس محرومی کو برداشت کر لیتے ہیں، یا سحری کی برکات اور اس کے فضائل کا ہی ان کو علم نہیں ہوتا۔ ان میں سے بہرحال کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، تو بہرحال وہ رات کے آدھے حصے میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ سونے سے جو ہے سوتے وقت اس وقت جو ہے بندہ کھانا کھا لے اور اس کو کہے کہ میں سحری کر رہا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات جاننی چاہیے کہ سحری کا جو عمل ہے یہ مسنون عمل ہے، یہ سنت عمل ہے، نہایت ہی خیر و برکت کا باعث ہے، اس لیے سحری کی رات کے آخری وقت میں ہی کرنی چاہیے۔ اس وقت اگر طبیعت کچھ کھانے پینے کو نہ بھی ہو تو بھی اتباع سنت کے لیے کچھ نہ کچھ کھا لیں، اگرچہ بہت تھوڑی مقدار میں کیوں نہ کھائے، لیکن سحری کے عمل کی برکت جو ہے اس کی فضیلت سے محرومی حقیقت میں بڑی محرومی ہے۔ اور رمضان میں ویسے بھی بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں تو بندے کو بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے دل نہ بھی چاہے تو بندہ ایک لقمہ ہی کھا لے اسی نیت سے کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں اور سحری کھا رہا ہوں، تو اس کو انشاءاللہ پوری سنت کا ثواب ملے گا۔
اب آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا کس قدر انعام ہے، احسان ہے کہ اس نے سحری کھانے کو، یعنی ہماری اپنی ضرورت پوری کرنے کو، یہ تو ہماری ضرورت ہے، اس کو بھی اللہ نے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں اس میں برکتیں بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، 11414 نمبر حدیث ہے کہ السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ حضور نے فرمایا کہ سحری کرنا یہ سراپا برکت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ برکت ہی برکت ہے، لہذا اسے نہ چھوڑو۔ حضور نے فرمایا اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی نہ کھا سکے تو اٹھ کے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے اس نیت سے کہ میں سحری کر رہا ہوں۔ تو آگے حضور نے وہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانوں والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح رہے کہ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ بات مسئلہ یہ ہے کہ وہ سحری کی برکت سے محروم رہ جائے، کہیں اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو آدمی سحری نہیں کرتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو آدمی سحری نہیں کرتا، رات کا بھوکا ہے یا رات کو ہی کھا کے سو گیا تو اسی طرح اس نے روزہ شروع کر دیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن ایک بہت بڑی سنت اور اس کی برکت سے وہ محروم ہوگا۔ اسی طرح حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا تو حضور نے ان الفاظ سے بلایا، حضور نے فرمایا ہلم الی الغداء المبارک۔ سنن ابو داؤد کی 2344 نمبر حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آؤ کھانے کی طرف کھانا کھا لو، حضور نے ان الفاظ میں فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ صبح کے مبارک اور برکت والے کھانے کی طرف آؤ، یعنی یہ صبح کا برکت والا کھانا ہے، اس کو آ کے کھا لو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارث وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سحری تناول فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا برکۃ آتاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ۔ سنن نسائی کی جو ہے 2162 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک یہ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص تمام لوگوں یعنی امت محمدیہ کو عطا کی ہے، بس تم اسے چھوڑو نہیں، اس کو ترک نہ کرو۔ اب یہ چند حدیث آپ نے سنی جس سے سحری کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، سحری کا سنت ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، سحری کی وجہ سے برکتوں اور رحمتوں کا حصول بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب سحری کے کھانے میں برکت کی وجہ کیا ہے؟ اس میں علماء نے کئی وجہ لکھی ہیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا تسحروا فإن السحور برکۃ، صحیح بخاری کی 1823 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک تو حضور کا قول ہے کہ حضور نے فرمایا، دوسرا علماء کرام نے لکھا ہے کہ سحری کھانے میں مختلف اعتبار سے برکات۔ نمبر ایک، جیسے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دیتے، یعنی بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے سنت پر عمل کیا، اللہ نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم سے محبت فرمائی، ہمیں اپنا محبوب بنا لیا، اور اللہ کے جب محبوب بن گئے تو اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اب یعنی ہم نے سنت پر عمل کیا، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو، یہود اور عیسائی، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ نیز ہمیں بقدر استطاعت جو ہے ویسے بھی حضور نے ہر عمل میں اہل کتاب کے حکم کی مخالفت کا حکم دیا ہے، کیونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ اسلام کو برحق دین نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں مانتے، حضور کو نبی نہیں مانتے، اور بلکہ ان کی مخالفت میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے حضور نے ہر موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ تو یہاں تک کہ آپ دیکھو کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس میں بھی یہودی روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں جو ہے فرعون سے نجات ملی ہے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ تم بھی اس میں بھی ان کی مخالفت کرو، کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اس کے ساتھ ایک ملال ہو، یا 9 کا ملاؤ یا 11 کا ملاؤ، تاکہ یہودیوں کی مشابہت اس عبادت میں بھی نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں بھی کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی روزے ان پر بھی پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور یہ آسمانی مذہب تھے، تو ہر آنے والی شریعت پچھلی شریعت کو منسوخ کرتی رہی ہے۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، تو اس لیے حضور کو ملنے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے، اس لیے اس کتاب نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور حضور جو آخری نبی ہیں انہوں نے سارے انبیاء کو منسوخ کیا، تو اس لیے حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ اب حضور کا ہی دین قیامت کی صبح تک کے لیے چلے گا، لیکن یہود و نصارہ اس کو نہیں مانتے، تو وہ اپنی انہی کتابوں کو جس میں انہوں نے تحریف کی ہے، تورات انجیل، اسی کو مانتے ہیں، اسی من گھڑت جو ہے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں اور گمراہ ہیں اور کفر کے اندر ہیں۔ تو اس لیے حضور نے اور اسلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ اسی لیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی 1096 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلہ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، رات کو ہی کھا کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، اسی کو سحری کہتے ہیں، اور ہم صبح اٹھ کے سحری کھاتے ہیں، تو یہ ہمارے اور ان کے روزوں میں فرق ہے۔ تو اس سے ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ ہم اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسرا اس عبادت پر بالخصوص جو ہے وہ روزہ رکھنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ سحری کھانے سے جسم کی طاقت بحال رہتی ہے، جس سے دن بھر آدمی کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضور کی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبالقیلولۃ علی قیام اللیل، سنن ابن ماجہ کی 1693 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزے کو پورا کرنے کے لیے مدد لو، اور قیلولہ یعنی دوپہر کی کچھ دیر نیند کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد لو، یعنی جب آدمی سحری کو یعنی جتنا لیٹ کھائے گا، آخری 5-7 منٹ میں آدمی ختم کر دے، اس سے پہلے کھائے، تو یہ دن کے روزے میں اس کے لیے معاون ہو، دن کے روزے میں اس کے لیے طاقت کا سبب ہو۔ اور اسی طرح جو آدمی دن کو سو جاتا ہے تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ دن کا قیلولہ کرتا ہے، تو رات کو اٹھ کے لیے وہ تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، تراویح میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو حضور نے حدیث میں فرمایا کہ سحری کے ذریعے اپنے دن کے روزے کو طاقت دو، اور قیلولے کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد دو۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ سحری سے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ اگر سحری نہیں کھائیں گے تو زیادہ بھوکا رہنے پڑے گا، اور عام تجربہ یہ ہے کہ زیادہ بھوکے سے جو ہے بھوک رہنے کی وجہ سے، بھوک لگنے کی وجہ سے انسان کے مزاج میں سختی اور بدخلقی بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ بات بات پر دوسروں سے الجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ سحری ہوگی تو سحری کی وجہ سے یہ بات بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔